الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 27 اکتوبر 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 86 انشاءاللہ اس کا انعقاد ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا اسپیشل سیگمنٹ رکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ، اور وہ ہیں ہمارے زاہد چیپا بھائی آئے ہوئے ہیں کراچی سے، اور بڑے عرصے سے ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے تعلق ہے اسلام 360 کے حوالے سے۔ اکثر میں اپنی ویڈیوز میں تعارف کرواتا رہتا ہوں، انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ، ان کے لیے یہ جس طرح میں ان کے لیے ایک ٹیچر ہوں، یہ بھی ایک ٹیچر کا درجہ رکھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں جو چند لوگوں تک محدود تھیں ان کو عوام الناس کے ہاتھ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آمین ثم آمین، اور استقامت دے، اور اسی طریقے سے مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام 360 کا تعارف آپ کو موجود ہے، میں نے زندگی میں ابھی تک پرومو اگر کسی کو بنا کے دیا ہے اس کی ایفرٹس کی وجہ سے تو وہ پہلا بندہ یہی ہے۔ 24 اگست 2017 کو اسلام آباد یہ تشریف لائے تھے، تو وہیں میری ملاقات بھی ہوئی تھی ان سے، 3-4 گھنٹے کی نشست بھی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک پرومو میں نے اسلام 360 کے اوپر، اس وقت تو ظاہر ہے اتنا اس کو عروج نہیں تھا جتنا اب ہے ماشاءاللہ، تو اللہ کا فضل ہے کہ مور دین 6 ملین اس کے یوزر ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ اور میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے کسی مالی لالچ کے تحت نہیں کیا، ورنہ اگر یہ ایک بندے کو اینڈرائیڈ ایپ یہ اسلام 360 انسٹال کرنے پہ $1 بھی اس کی قیمت مقرر کرتے، ایک بندے کے لیے $1 دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو یہ $6 ملین، آپ تو کہتے ہیں ملین ڈالر بات ہے، یہ $6 ملین ابھی تک کما چکے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی۔ انہوں نے چونکہ اس روایتی مدرسہ سسٹم سے یہ نکل کے نہیں آئے ہیں، اس سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، بلکہ عام ہماری طرح ایک مسلمان ہے، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی۔ انہوں نے پورا قرآن حکیم بھی رومن میں ٹائپ کیا، اور اب تو ماشاءاللہ آپ ان کے جو تعارفی لیکچرز یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں، اسلام 360 پہ اگر بولا جائے تو گھنٹوں چاہیے جو کچھ کیا ہے۔ سب سے بڑی ایفرٹ یہ ہے کہ انہوں نے یونیکوڈ کے اندر ساری کی ساری حدیث کی کتابیں جو ہماری مین سٹریم کی کتابیں تھیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکات المصابیح بھی، مسند احمد بھی آ چکی ہے، اور کتابوں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور کافی کتابیں آپ سرچ کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بھی چیزیں اویلیبل ہیں، اور یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے اس اعتبار سے کہ ایک عام آدمی حدیث کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ جہاں کہیں ہماری ریزرویشن ہوتی ہے ہم ان کو بتا دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً یہ اس کو ریکٹیفائی بھی کر لیتے ہیں۔ تو آج ہماری اکیڈمی کے اندر یہ تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو ویلکم کہتا ہوں، اور ماشاءاللہ انہوں نے درس قرآن بھی اٹینڈ کیا۔ ابھی انہوں نے چونکہ اسلام آباد جانا ہے، اس لیے میں نے یہ پہلے سیگمنٹ میں نے کہا ریکارڈنگ میں آ جائے اس حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ہماری تو دعائیں ہیں جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو مختلف چینلز کے اوپر بلایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ علماء کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، تو آپ علماء کا ایٹیچیوڈ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی علماء جو بجائے اپریشیٹ کرنے کے وہ تو اس کام سے ہی نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اور یہ بڑی حیرانگی ہے کہ دینی پیشواؤں کو تو کم از کم پروموٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے میرے کئی ایک کلپس میں ہیں، میں آج ان علماء کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اس اپنی میٹھی مجلس کو کڑوا کرنے کے لیے، بس اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اب میں زاہد بھائی کو کالر مائک دوں گا، وہ اپنے کوئی ویوز کا اظہار کرنا چاہیں ہماری دعوت حق کے حوالے سے، پلس جو کوئی وہ میسج باقی لوگوں تک اسلام 360 کے حوالے سے پہنچانا چاہیں تو وہ اللہ کا نام لے کے کریں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو علی بھائی کا بہت شکریہ کہ گائے بگائے وہ اسلام 360 کے لیے اتنے اچھے ریمارکس دیتے رہتے ہیں، اور وہ آپ تک پہنچتے بھی رہتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو مجھے غائبانہ طور پر اتنا جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور اسلام 360 کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور آپ کی تمام دعائیں وہ میسیجز کی شکل میں، ای میلز کی شکل میں وہ مجھ تک پہنچتی بھی رہتی ہیں۔ یہاں پہ میرا پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا، اور نو ڈاؤٹ جس طرح میں آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوں تو وہ تو جس کو اردو میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ دیدنی ہے، تو نو ڈاؤٹ وہ نظر آ رہا ہے، اور جس طرح نشست یہاں پر اس سے پہلے ہو رہی تھی
اور لوگ جس طرح سوالات پوچھ رہے تھے، تو مجھے اس بات پہ بہت خوشی تھی کہ علی بھائی اپنے موقف میں جس طریقے سے اس کا جواب دے رہے تھے اور جتنا دلیل کے ساتھ جواب دے رہے تھے، تو وہ مجھے بہت ناپید نظر آتا ہے یہاں پر اس وقت، خاص طور پہ پاکستان میں تو. لیکن بہرحال اسلام 360 کے پوائنٹ آف ویو سے اب اسلام 360 میں ہم کچھ اور چیزوں کا بھی اضافہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس میں ہم آپ کے بولنے کے اوپر، جس میں کچھ چیزیں تو ابھی ہم نے ٹیسٹنگ بنیادوں پر ڈال بھی دی ہیں، وہاں پر آپ کے بولنے کے اوپر وہ چیزوں کو ریکگنائز کرے گا، اور وہ آیتیں اردو میں یا حدیثیں اردو میں، وہ تمام چیزیں، یا انگلش میں، عربک میں، وہ ڈھونڈ کے لا کر دے دے گا. دوسرا ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید عربک میں یا احادیث عربک میں آپ کو کہیں کسی اخبار میں، کسی نیوز پیپر میں، کہیں پر بھی ملتی ہیں، تو جسٹ آپ اس کو اسکین کریں گے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ جناب یہ کس جگہ پر موجود ہے. ماشاءاللہ. یعنی آپ اپنے موبائل فون کا کیمرہ اوپن کریں گے اور صرف انشاءاللہ اس آیت کو اسکین کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کس جگہ پر موجود ہے. تیسری جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی فیس ریڈنگ کے ساتھ سسٹم اس کو ریکگنائز کرے. اب کس طرح؟ ہم جب سو جاتے ہیں یا اٹھتے ہیں یا جب بھی اپنا موبائل فون اوپن کرتے ہیں تو سسٹم ریکگنائز کرے گا کہ آپ کا موڈ کیسا ہے. اگر آج آپ خوش ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ آپ کا موڈ آج بہت اچھا ہے، تو آج ہم آپ کو 3 یا 4 آیتیں شکر کے اوپر بھیجیں گے کہ تاکہ اللہ کا آپ شکر ادا کریں. اور اگر آپ کا موڈ کسی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو ہم آپ کو صبر سے ریلیونٹ آیات بھیجیں گے. اگر آپ بے چین ہیں تو ہم آپ کو اس سے ریلیونٹ آیات بھیجیں گے کہ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. یہ 3 بہت بڑی بڑی چیزیں، یہ کہنے کے لحاظ سے تو میں نے آپ کو بہت آسانی سے 10 سیکنڈ میں بیان کر دیں، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک دنیا چھپی ہوئی ہے. تو آپ تمام لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، علی بھائی سے اسپیشلی درخواست ہے. میں دعا کرتا ہوں. دوسرا زید بھائی یہ بھی اس میں ایڈ کریں کہ جو سب سے بڑی اسلام 360 کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام مکاتب فکر کے تراجم جو ہیں وہ قرآن حکیم کے اس میں شامل کیے ہیں، اور اس کے لیے ان کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑی ہے، کیونکہ جب ایک فرقے کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمارا تو آپ نے ڈالا بالکل ٹھیک کیا، دوسرے کا کیوں ڈال دیا. تو اس کی وجہ سے شروع میں تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اب میری طرح عادی ہو گئے ہیں. اب یہ اتنی امید ہی نہیں کسی سے لگاتے، اور اپنی امیدیں انہوں نے عوام الناس جو پبلک مسلمانوں کی ہے ان کے اوپر لگائی ہوئی ہیں. ایک بہت بڑے عالم تھے، میں جب ان سے ملا اور ان سامنے جب میں نے اپلیکیشن کا تمام تعارف رکھا تو ان کا آگے سے کہنا یہ تھا کہ جناب آپ نے فلاں کی ٹرانسلیشن شامل کر لی. پھر کسی اور عالم سے جا کے ملا، ان کی رائے یہ تھی کہ آپ نے اس میں فلاں کی ٹرانسلیشن شامل کر لی. تو میرا آگے جملہ یہ تھا کہ حضرت مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو کنفرم دوزخ میں جاؤں گا اور آپ تمام لوگ، جنت تو بھری آپ لوگوں سے جائے گی، میں کنفرم پکا ہے کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ میں ہر ایک کی نظر میں کام وہ کر رہا ہوں جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آخر جنت میں جائے گا کون؟ تو لیکن وہ بہرحال اللہ تعالیٰ، میں اکثر یہ بات اپنے لیکچرز میں بھی کہتا ہوں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ کچھ کام ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی کرنے دینے چاہیے. سارے کام ہم نے اپنے ذمے لے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے دینا چاہیے، تو یہ زیادہ آسان رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بانٹنے والا، آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، تو یہ ہم لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے. ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم نے علی بھائی کے لیے ایک ایپ تیار کی ہے، جس میں کام یہ ہوگا کہ ابھی تو ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب پر لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ علی بھائی کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور خرافات یوٹیوب پہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں، وہ وہاں سے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے کام یہ کیا ہے کہ اس ایپ میں صرف علی بھائی کی ویڈیو نظر آئیں گی، وہ ویورشپ ساری کی ساری کاؤنٹ ہوگی یوٹیوب کے اوپر. کوئی کمنٹ کرے گا وہ یوٹیوب پہ کمنٹ جائے گا، ساری چیزیں جو یوٹیوب پر ہوتی ہیں وہ منوان بالکل ایز اٹ از ویسی کی ویسی ہوگی. دوسرا کام ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ممبرشپ فارم رکھا ہے، وہاں پہ ممبرشپ فری آف کاسٹ ہوگی. اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس میں آپ تمام لوگ اپنے نام، نمبر، ای میل اور اپنے پروفیشن کے ساتھ، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آپ وہاں پر اپنی ممبرشپ لے لیں گے یا رجسٹریشن کروا دیں گے. اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کل آپ سے ریلیونٹ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ صرف اور صرف، ہم نے کہا کہ صرف ڈاکٹرز کو یہ میسیجز بھیج دو تو ڈاکٹر کو میسیجز چلے جائیں گے. ہم نے کہا انجینئرز کو یہ میسیج بھیج دو، آج کی نشست صرف اور صرف انجینئرز کے ساتھ ہے، بزنس مین کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں تیار کی ہیں.
ابھی ہم میوچولی تھوڑا سا اس پہ ابھی اس کو گو تھرو کر رہے ہیں اور ٹیسٹنگ فیز میں ہے. انشاءاللہ وہ ہوپ فلی اس منتھ کے لاسٹ تک یا نومبر کے مڈ تک انشاءاللہ علی بھائی کے اکاؤنٹ سے اینڈرائڈ فون پر انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. جی انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی زاہد بھائی, آپ بے فکر رہیں. اور میں نے ان سے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پہ جب بھی کسی حوالے سے کوئی مشکل وقت آئے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ, یعنی ٹاپ جو ویورشپ جن لوگوں کی ہے, میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت اس میں اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم بھی ہے. اور اس پلیٹ فارم سے جب کبھی بھی اس حوالے سے چیزیں, انہی چیزوں کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا. اور یہ ہمیشہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جس بندے نے جس فیلڈ میں کوئی ریمارکیبل کام کیا ہوا ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے. تو یہ تو پہلے ہی انٹروڈیوس تھے, لیکن پھر مزید میں نے اپنے اسٹوڈنٹس تک یہ بات پہنچائی اور اللہ کے فضل سے لوگ یوز کرتے ہیں, بڑی یعنی محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے یا تم میں سے کوئی دین سے الٹے قدم پھرا تو ہم تمہیں ختم کر کے نئی قوم لے آئیں گے. اور پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنا کام کرتے جائیں گے. سر آپ دیکھیں کہ عربی جب ڈھیلے پڑے اللہ نے عجم کو عروج دیا. اور یہ آپ جتنے آپ کو کتب ستہ کے امام نظر آ رہے ہیں سب نان عربک ہیں. آج چینل سعودی عرب کا ہوتا ہے لیکن اس پہ حدیث چل رہی ہوتی ہے رواہ البخاری, تو امام بخاری تو رشیا کے تھے. رواہ المسلم, امام مسلم تو ایران کے تھے, آج بھی نیشا پور شہر ہے جہاں کے رہنے والے تھے امام مسلم بھی اور امام حاکم بھی. تو چینل عرب کے ہیں اور حدیثیں بیان کرنے والے جہاں سے حدیثیں گئی ہیں وہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان سے سن کے یاد کی. اور یہ میرے نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے آپ علیہ السلام کا جو خطبہ ہے نا یوم النہر کا, ایک آپ نے 9 ذوالحجہ کو خطبہ دیا تھا یوم عرفہ کے دن, ایک 10 ذوالحجہ کو منی میں آپ نے خطبہ دیا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا تھا کہ کیا میں نے اپنا جو پیغام اللہ نے مجھے دیا تھا تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کیا کہا پہنچا دیا. تو آپ نے پھر 3 دفعہ کہا اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. ایک دفعہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, ایک دفعہ پبلک کی طرف. اور پھر آپ نے فرمایا اب یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ اس دعوت کے کام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ معجزہ آپ دیکھیں. اور محدثین جب یہ حدیث بیان کرتے تھے وہ کہتے تھے صدق رسول اللہ, نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا. پہنچائی ہم تک گئی تھی, اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے اس دعوت کو آگے پہنچانے کا. اس لیے آپ دیکھیں جو منکرین حدیث ہے نا وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں بخاری مسلم کے لیے, اجمی سازش. ٹھیک ہے, اجمی سازش. تو وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ سب کے سب لوگ عجم ہیں. اور نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عجم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اسلام کو اس حوالے سے عروج دے گا. تو اسی طریقے سے جو پروفیشنل مذہبی پلیٹ فارم ہے اس سسٹم کی آؤٹ پٹ آپ کے سامنے زاہد بھائی نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ عام مسلمانوں میں سے, ٹھیک ہے, یہ سامنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو, وہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو ہٹاتا ہے نا. آج دیکھ لیں دنیا میں جتنے لیڈنگ سپیکرز ہیں مسلمانوں کے, لیڈنگ سکالرز ہیں, وہ سب کے سب آپ کو مدرسوں کی سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں نظر آئیں گے. چاہے وہ مولانا مودودی ہوں, ڈاکٹر اسرار ہوں, احمد دیدہ صاحب ہوں رحمہم اللہ اجمعین, یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں, یہ مدرسوں کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا ہے. اور وہ لوگ دوسرے لوگ بیچارے پیسے بھی لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے اشتہار بھی چھپواتے ہیں, پھر بھی لوگ نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے اخلاص کی بنیاد پہ. تو میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا, پوری امت کے لیے بھی دعا کروں گا. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ
إنك أنت الوهاب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم تمام مسلمانوں کے حق میں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں، ہمارے ماں باپ، بیوی بچوں اور ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پسنے، غیب سے ان کی مدد فرما، خصوص بالخصوص کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، شام کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، اور جہاں کہیں بھی مسلمان اے اللہ پس رہے ہیں، ان کی غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ ملک ہمارے لیے نعمت ہے، کم از کم یہاں پہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ ہم اپنا جو رائے ہے اس کو آزادانہ طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ اس نعمت میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمیں نیکوکار اور ایماندار حکمران اور نصیب فرما، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کرنے والے حکمران نصیب فرما، جو یہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائج فرمائے۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جتنے زندہ ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، جو بھی کلمہ گو اہل قبلہ ہیں، اللہ تمام کی مغفرت فرما، آمین۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، آمین ثم آمین۔